القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ آج ہم کلاس میں اکٹھے ہیں اللہ کے اذن سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں کنڈکٹ کروں گی. بہت ہی خوبصورت لیسن ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کے مبارک نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی آمین. جی، فقہ القلوب ہم پڑھ رہے ہیں، دلوں کی اصلاح کے لیے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. تو ہوم ورکس آپ کے کیا تھے؟ لیٹس سی آپ کے ہوم ورکس کیا ہیں. جی پہلا ہوم ورک، جی ریز یور ہینڈز. جی عثمان ور، آپ پہلے بتائیے کہ کیا ہوم ورک ہے اور کیا کیا آپ نے. ایک تو یہ تھا کہ ہمیں عمل کی ڈائری میں نوٹ کرنا تھا کہ جو بھی سینٹنس ہمیں اچھا لگا اس کا ٹرانسلیشن اور عربک. اور ایک یہ تھا کہ ہم کوئی نئی چیز سیکھیں روزانہ، کوئی نئی چیز سیکھیں. اور ایک دعا مانگنی تھی، ربی زدنی علما. تو میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں نے جو نیا سیکھا اس ہفتے الحمدللہ، کہ فیس بک پیج پہ جو ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، الحمدللہ الہدیٰ کراچی کے فیس بک پہ جو بھی جتنے بھی پیچھے ہمارے پروگرامز ہوئے ان سب کی ریکارڈنگز موجود ہیں. لیکن ہم اس سے فائدہ، مجھے نہیں آتا تھا کہ اس طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے ملتی نہیں تھی، میں اسکرول ڈاؤن کرتی تھی بہت جا کے. تو اس بار الحمدللہ میں نے اس کو سرچ کرنا سیکھا، اور میں نے پورا ایک پروگرام اس کا جو ہے وہ اس کو دیکھا، جنات والا جو ہمارا پہلے ہوا تھا، مجھے اس پہ کچھ کام کرنا تھا. تو میں نے یہ سیکھا الحمدللہ، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. تو میں یہ بتانا چاہوں گی اپنے ساتھیوں کو کہ الہدیٰ کراچی کے فیس بک پیج پہ اب بہت کچھ ہے جو پہلے ہو چکا ہے.
اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، الحمدللہ ایون کہ ہم دوہرا بھی سکتے الحمدللہ عثمان نے ہم سے شیئر کیا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک نیا کام کرنا سیکھا، تو یہ تو ہوم ورک بہت ہی اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ جی سہرش۔ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے عمل میں اس دفعہ باجی میں نے ایک چیز یہ عہد کری تھی گھر سے نکلنے کے لیے، کیونکہ مجھے سفر کرنا تھا، اور سفر میں بعض اوقات ہمارا علم جو ہوتا ہے، خاص طور پہ ہم جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں، وہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ کر کے دعا یہی مانگی تھی کہ اللہ پاک، ایک تو میری یہ جو کلاسیں ہیں یہ میں وقت پر لے سکوں، اس کا حرج نہ ہو، اور دعا بھی مانگی ربی زدنی علما، اور احسان کا معاملہ کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرا کہ اللہ پاک کے یہاں تو کمی نہیں ہے، اور یہ مال انہوں نے دیا ہے اور مجھے لوگوں کو اس میں سے دینا یہ میرا حق نہیں ہے۔ الحمدللہ بارک اللہ فیک۔ کیا آپ ابھی بھی سفر میں ہیں؟ نہیں باجی، اب تو مستقل ٹھکانے پہ آ گئی الحمدللہ۔ اوکے الحمدللہ بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے تسنیم، آپ بھی شیئر کر لیجیے۔ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ سب کو بریک تو نہیں ہو رہی میری آواز؟ جی جی، بریک ہو کر آ رہی ہے، کٹ کٹ کر آ رہی ہے بریک بس۔ ہو کیا آ رہی ہے؟ اوکے اوکے ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنی بات شیئر کریں، میں کرتی ہوں۔ السلام علیکم جی باجی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جی کہ مجھے وعلیکم السلام۔ الحمدللہ اس ویک تھوڑا موقع مل گیا کہ بچے میرے دیور کے اور بہن کے سب کچھ شادی تھی، کچھ تھے کہ سب گئے ہوئے تھے حیدرآباد، تو سب بچے میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے، تو میں نے وہ کیونکہ 20-21 ایج بہت اچھی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ شیئر کیا جائے، تو میں نے ویکینڈ بھی آیا تو میں نے ان کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ جیسے اس میں 402 پیج پہ ہم پڑھ رہے تھے کتاب ادو بھی لیمن بلی بھی، کہ اس کے ساتھ عبادت اس کے ساتھ ہوگی اور جو اس کے ساتھ آزمایا گیا۔ تو یہ پیراگراف میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں مشکل کے وقت میں، یا کپڑے یا یتیم کو کھانا کھلانا، یا جو ہم صدقہ کرتے ہیں، اس سوچ سے کہ تو وہ جو ہے نا سارے کام ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، ہمارے جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس پہ بہت اچھی بات بچوں نے سب نے بہت مطلب ایک چیز نیو نسل تک پہنچی جو ہم چاہ رہے تھے جی کہ کس طرح بتایا جائے، تو اس پیراگراف سے الحمدللہ الحمدللہ بالکل۔ اور یہی ہے نا کہ اس میں اس سے پہلے کتنی پیاری بات تھی نا کہ یہ کام جو کریں تو ہم اس خاطر کریں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر کہ ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جمع ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آل البری والاحسان میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو نہیں بھی کر سکے آپ میں سے اور لوگوں نے بھی شیئرنگ کی ہوگی، جو نہیں بھی کر سکے تو آپ ضرور اس کو دوبارہ سے اس کو پریکٹس کریے گا، بہت ہی خوبصورت باتیں، وَإِطْعَامُ الْجَوَانِ وَكَسْوَةُ الْعِرْيَانِ وَإِعَانَةُ الْمُحْتَاجِ، ٹھیک ہے۔ اور جو لائن لکھ کے لگانی تھی، جی کوئی اس کے بارے میں شیئر کرے گا؟ ام حبیبہ۔ جی میں نے تو یہ الحمدللہ یہ والی میری نند آئی ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ کتاب کھول کے سب یہ بتایا تھا کہ ہمیں ان صفات کو اپنانا ہے جو اللہ کو محبوب ہے تاکہ ہم بھی اللہ جی کے محبوب بنے۔ تو میں نے محسن والی پڑھ کے کہ ہم اللہ کس طرح محسن ہے تو ہمیں وہ والی صفات یہ وَتَعَبُدُ بھی کہ حسن سلوک ایسا کرنا ہے کہ جس نے تم پہ احسان کیا اس کے ساتھ بہت اچھا معاملات کرنے اور صبر کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ کتاب کا نام پوچھ رہی تھی اور سب پوچھ رہی تھی جی کتاب مجھے بھی دے دو۔ جی یہ ایکچولی لیسن بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ جو ہے نا اس کا سمپل سا جو ہے اس کا کوئی جیسے ٹاک بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی پارٹیز میں جاتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو سب کو ہی محبت ہوتی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بھی جاننے کا سب کو شوق ہوتا ہے، تو یہ سمپل سمپل باتیں جو ہے اس طرح سے چھوٹی سی ٹاک میں دی جا سکتی ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جناب، اور کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے؟ جی حمیرہ طاہر۔ السلام علیکم جی، میں نے اس وعلیکم ہفتے جو ہے نا یہ جو دعا کہی گئی تھی نا ربی زدنی علما، میں نے خود بھی الحمدللہ میں دعا مانگتی ہوں، اور میرے پاس بچے آتے ہیں چھوٹے پڑھنے کے لیے، میرے اپنے گھر کے بھی بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو سب بچوں کو میں نے یہ دعا ترجمے کے ساتھ پڑھائی۔ اور ایک اور خاص چیز جو ہے جو میں نے میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں جو تعلیم دین کے، ان کو میں نے جا کے یہ سارا بتایا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو یہ نام ہیں ان کو اگر ہم اپناتے ہیں، یا اللہ کی جو صفات ہیں جو اللہ کی صفات ہیں وہ اگر ہم اپنا لیتے
لیتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جیسے بتایا گیا نا سب ناموں کے ساتھ کہ اس کے ساتھ عبادت کرنا کس طرح، مجھے خود بھی اس چیز کا پہلے علم نہیں تھا کہ اگر ہم یہ صفات اپنے اندر لے آتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب کو بتایا تو بڑا امیزنگ ہونے لگا اور بڑا اچھا لگا کہ باجی اس طرح بھی ہے، تو میں نے انہیں یہ سمجھایا، میں نے کہا یہ بہت اچھے طریقے سے استاذہ نے ایکسپلین کیا ہے اور رائٹر نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کے ان صفات کو اپنا کے ہم کس طرح عبادت کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور لیسن بھی پھر شیئر کیا جا سکتا ہے نا، آج کا لیسن بھی بہت خوبصورت ہے جو ہم ابھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، اور بس نسرین یاسین سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی نسرین۔ جی میں نے باجی ایک ٹیکنیکل اس کے حوالے سے، اسکل کے لحاظ سے ایک چیز سیکھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایم ایس ورڈ پہ جب ہم ٹیبلز انسرٹ کرتے ہیں تو میں ایک کے بعد دوسری اگلی لائن میں آتی تھی میرے پاس نا، تو میں اپنے گرامر کا جب وہ گردانے ٹائپ کر رہی تھی نا، تو میں چاہتی تھی 3 ایک ہی رو میں آئے، تو وہ میں نے سرچ کر کے اور سیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے پھر اپنا یہ ہوم ورک یاد آ گیا۔ اور 2 چیزیں وہ تھیں جو حلم و بردباری اور عفو درگزر اور حکمت کے لحاظ سے تھیں۔ تو ایک میری دوست کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ کسی نے ان کو بہت گندا میسج بھیج دیا، وہ اچھی ماشاءاللہ وہ تو نیک ہیں، تو انہوں نے دوسروں کو بتایا، تو مجھے یہ بات بہت بری لگی کہ وہ اپنے تک، اب دیکھیں ریفلیکشن ان پر بھی آئے گا، وہ اسے ڈیلیٹ کر دیتی ہیں اور کسی کو نہیں بتاتی۔ اور ایک میں نے بھی خود ایک اسی ہفتے مجھے موقع ملا عفو درگزر اور حکمت اختیار کرنے کا۔ وہ ہوا یوں تھا کہ کوئی ایک بڑا سودا ہم لوگ کر رہے تھے، تو ماشاءاللہ سب اس پہ ایگری تھے، لیکن مجھے اس میں جو ایک خامی تھی، سقم میرے سامنے آ گیا بات دوسرے کسی ذریعے سے، لیکن میں اسے نظر انداز کرنا چاہتی تھی، میرے ہی معاملے کی بات تھی۔ تو پھر میں نے سوچا میں کسی کو بتاؤں بھی نہیں، کہ بتانے سے فائدہ کیا، سب کے دل میں وہ خرابی آ جائے گی، جب میں اسے درگزر کر رہی ہوں تو پوری طرح کر دوں اور اس چیز کو اپنے طور پہ ایکسیپٹ کر لوں۔ تو یہ حکمت کی بات میں نے سیکھی ماشاءاللہ، اس ہفتے مجھے بہت مواقع ملے اس چیز کے سیکھنے کے، الحمدللہ۔ الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اپنا کرنٹ لیسن پہ ہم آ جاتے ہیں، پیج 403 پہ۔ پہلے ہم اپنی ریڈنگ ایکٹیویٹی کریں گے جیسے ہمیشہ ہوتی ہے۔ جی رخسانہ یاسمین آپ سٹارٹ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ وتعبد سوری المتکبر من اسماء اللہ جل جلالہ، والتعبد به ان اخذ من تکبرہ النقائص والآفات فہو کالقدوس فتکبر عن کل خلق دنی ومظہر بری والرؤوف الرحیم۔ ایک سیکنڈ تھوڑا سا وہ آپ اچھا پڑھے الحمدللہ، تھوڑا سا آپ نے پاس پڑھے اس کو، سے ٹھہر کے پڑھے، کیونکہ آپ نے ٹرانسلیشن بھی تو لکھا ہوگا نا، جیسے اس کو وَالتَّعَبُّدُ بِهِ إِنْ أُخِذَ ان اخذ من من تکبرہ النقائص والآفات والآفات فهو فہو کالقدوس، وهو جی کالقدوس جی فتکبر عن خلق دنی ومظہر خلق دنین، یہ ہے فتکبر عن خلق دنین خلق دنی ومظہر ومظہر بزی۔ بزین۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، الحمدللہ اچھا پڑھیے، تھوڑا سا سلو پڑھیں گی تو بہت اچھا پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، اور کون پڑھے گا؟ ایمان دانش۔ والرؤوف الرحیم من اسماء اللہ عز وجل والتعبد بہما یکون برحمتی کل من قدرت على رحمته بانواع ما تقدر علیہ من الرافت والرحمہ حتی تنتہى رحمتک الى الذر والذباب والبہائم۔ ہے نا، تنتہیا رحمتک تنتہی رحمتک الى الذر والذباب والبہائم ففی کل کبد رطبۃ اجر رطبۃ اجر۔ جی الحمدللہ، گڈ۔ آگے جی ماریہ عمران۔
جی والغفار من اسماء اللہ عز وجل وتعبدوا به بستر عیوب وَتَعَبُّدُ بِهِ، دیکھیں یہ لفظ بار بار آئے گا، ٹھیک ہے، وَتَعَبُّدُ بِهِ، وتعبدوا به بستر عیوب الناس وغفر ذنوبهم والصفح عنهم۔ باجی آگے پڑھو۔ ماشاء اللہ، گڈ۔ کسی اور سے کا سن لیتے ہیں، طاہرہ یاسمین۔ حلیم والحلیم من اسماء اللہ تبارک و تعالی وتعبد به ان تحلم عن كل من آذاك او ظلمك وسبك وشتمك فإن مولاك صبور حلیم بر کریم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بس۔ فرد مسعود آپ پڑھیے۔ وتعبد بالصبر ان تصبر على اذیت المؤذین مؤذین وإساءة المسئین فإن اللہ يحب الصابرین فکن منہم لتفوز بثواب الصابرین۔ بارک اللہ۔ جی بشریٰ اعظمی۔ جی والعفو من اسماء اللہ عز وجل وتعبد به بأن تعفو عن كل من جنى عليك أو أساء إليك فإن الله يحب العافين عن الناس فكن منهم والمحسن من اسماء۔ ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ حیا فرقان۔ والمحسن من اسماء اللہ عز وجل والتعبد به ان تحسن الى الخلق بما تستطيع كما احسن الله اليك بكل خير۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ تسنیم۔ وَالتَّعْبُدُ بصفات الانعام بصفات الانعام انعام ان تنعم على الخلق كما كما انعم الله عليك وعليك بالبر الجزيل والصفح والجميل والصبر الجميل والحجر جميل ونحو ذلك من صفات ذلك من صفات ملك الجلیل۔ شاباش، گڈ ملک ایفرٹ، الجلیل۔ ماشاء اللہ۔ جی شمیم۔ جی شمیم اختر، اب آپ پڑھیے۔ فصل من قطعك وأعد من حرمك وعفو عمن ظلمك واصبر على من شتمك وأحسن إلى من أساء إليك۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ حمیرہ طاہر۔ والقیوم، جی باجی، والقیوم من اسماء اللہ عز وجل والتعبد به بإحسان تدبیر من اعتمد بعد اللہ علیک او فوض اللہ امرہ الیک بإحسان رعایتہ والقیام بمصالحہ وقضاء حوائجہ۔
शाबाश, बारकल्लाह। जी उम्मे हबीबा। والقهر من أسماء الله عز وجل وهو الذي يقهر عباده على تنفيذ مراده यक़फ़िरु, लिखिए यक़हरु, यक़फ़ुरु इबादहु, يقهر عباده على تنفيذ अला مراده على मुरादिही, تنفيذ तनफ़ीज़ مراده وتعبد به بأن تطهر بنفسك عن كل شر وتقهر عدوك عن الظلم وتطهر जी نفسك عن كل قاطع يقطعك عن طاعة مولاك وإصلاح أخراك इस्लाही وإصلاح उखरा का, शाबाश। जी أخرى उखरा का, ठीक है, शाबाश। शहनाज मोहम्मद। जी وثمرة معرفته الخوف الشامل والوجل الكامل والتعبد بصفة الانتقام لمن ابتلي بشيء من الولايات بالانتقام من الجنات والبغاة بالحدود والتعزيرات والعقوبات المشروعات. آواز آ رہی ہے میری؟ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 बिल्कुल। रेशमा आप पढ़िए। وتعبد بصفة العدل أن يعدل فيما حكم به مسويا في حكمه بين الغي والفقير والقوي والضعيف والقريب والبعيد وأن ينصف في وصله وقطعه وبذله ومنعه وتعبد بصفة वबज़लिही, وبذل वबज़लिही, देखिए वबज़लिही वमनइही। ومنعه وتعبد ठीक है, بصفة अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा पढ़ा आपने। लेकिन एक मिनट, ये था बिसिफतिल अदली, ठीक है। शुरू में जो आपने पढ़ा था ना, वत्ताबुद बिसिफतिल अदली था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। रुबीना शाहिद आप पढ़िए। والتعبد بصفة الفتح أن يعدل في جميع أحواله ويبذل ما يقدر عليه من الأرزاق في رضا वयबज़िलु, ये है वयब, एक सेकंड रुबीना, वयबज़िलु मा यक़दिरु, ويبذل जी في رضا الخلائق وتعبد صفات اللطف يكون بخوفك ومحبتك وحيائك ممن لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء. آگے پڑھو. शाबाश, ठीक है। बस अब नेक्स्ट सरवत से सुन लेते हैं। जी सरवत। जी वाजिब वतअब्बुदु बिसिफति रिफ्क यकूनु बिरिफ्कि बिकुल्ली मिन अमरति बित्तामिल माअहु मिन इंसान व हैवान उमिरता है, ये है ना, यकूनु बिरिफ्कि बिकुल्ली मन उमिरता बित्तामुली माअहु मिन इंसानी व हैवान वरिफका फी नफ्सिका अन तदिल्लु औ तज़िल औ तुहलिक वरिफका फी कुल्ली अमली तुदीही वरिफ़्क़ु फी कुल्ली अमलिन तुअद्दी। ठीक है, जी आगे ठीक है, पढ़ो. गुड। अब बस अब सैरिश अंसारी आप पढ़िए। जी बाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतअब्बुदु बिसिफाति शुक्र यकूनु बिताअतिल्लाहि व शुक्रिही अला निअमिही व शुक्र कुल्ली मिन अहसन इलैका फिल जलबी खैरिही औ दफिन शर्रि। ठीक है, वशुक्र कुल्लु मन अहसन इलैका फी जल्बी खैरिन और दफ़ई शर्रिन। जज़ाकल्लाह ठीक है, बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी वही की सीमा मजहर। जी
وتعبد بي يكون بأن تغني كل محتاج بما تقدر عليه. آپ نے نام مس کر دیا نا، والغنیو سے سٹارٹ کیجئے، والغنیو من والغني اسماء اللہ. والغني من أسماء الله عز وجل وتعبد به ويكون بأن تغني كل محتاج بما تقدر عليه من علم ومال وغيرهما وغيرهما وتذكر الغافل وتعلم الجاهل وتدعم الجاعي وتواسي محتاج وتحلم على سفيه. جی شاباش. وتطعم الجائع تھا یہ، ٹھیک ہے. اچھا اوکے. الحمدللہ گڈ. اب آگے کون ہے؟ فائزہ امجد. والحفيظ من أسماء الله عز وجل والتعبد به يكون بحفظ ما أمرت به من الطاعة والأمانات والعهود. آگے بڑھوں بچے. والامانات ہی ہے، ٹھیک ہے. بس شناز محمد آپ نے پڑھ لیا تھا؟ شناز محمد اور شازیہ بابر. اچھا آپ لوگوں نے بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. شازیہ بابر آپ پڑھ لیجئے. والمقیت من اسماء اللہ عز وجل والتعبد به بإکاتة كل محتاج تقدر على نفعه من قریب او بعید او قادر او عاجز مقدما اقرب فالاقرب مقدما مقدما الاقرب فالاقرب فكفى بالمرء اسما ان یزی من یقوت. ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی بات نہیں، والحکیم. اوپر نیچے ہو جائے مگر. جی ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. کون پڑھ رہا ہے؟ جی مسرت آپ پڑھیے. مسرت طالب. جی. والحکیم من اسماء اللہ سبحانہ ان اخذ من الحکمت وثمرۃ معرفتہ المحابۃ والاجلال والتعبد به بمعرفت حکم الکتاب والسنہ. بس اس کو اتنا رہنے دیجیے، ہم دوسرے آپ کے ساتھی سے پڑھوا لیتے ہیں. شناز آپ پڑھ چکی ہیں؟ ٹھیک جی میں پڑھ سکتی ہوں، میں پڑھ چکی ہوں، پہلے دوبارہ پڑھ لوں؟ کوئی بات نہیں، اور لوگ ہیں ان سے پڑھوا لیتے ہیں پہلے. فائزہ ملک آپ پڑھیے. وَإِنْ أُخِذَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْإِتْقَانِ فثمرة معرفة إجلال من عمة الأشياء حكمته والتعبد به بإتقان ٹھیک ہے. أحوالك. اجلال من عمة الأشياء حکمته. آگے پڑھوں. ٹھیک ہے. والتعبد به بإتقان أحوالك وأقوالك وأفعالك فيما يصلحك في عاجلك وآجلك والودود وأجلك. جی اچھا ٹھیک ہے، بارک اللہ. آگے ٹھیک ہے. پڑھوں. خالد زبیر آپ پڑھیے. والودود من اسماء اللہ عز وجل والتعبد به بوداد مولاک ومودت رسله والصالحین من عباده والصالحین من عباده والقوی من اسماء اللہ عز وجل وثمرة معرفة قوة اللہ محابته واجلالہ والاعتماد علیہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. بس ٹھیک ہے الحمدللہ. میرے خیال میں سب کے ہینڈز سب پڑھ چکے ہیں سارے ساتھی. شاہد احمد آپ پڑھیے.
جی شاہدہ. وتعبد به بأن تكون قويا في دينك قويا شديدا على أعداء الدين مليئا بطاعات مولاك قويا في تنفيذ مولاك قويا في تنفيذ أو في تنفيذ آمر تنفيذ أو عوامره. آمر والتوبة ٹھیک من ہے أسماء الحمدللہ. الله عز وجل. ٹھیک ہے بس ہم اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں. باقی آپ جو ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں. آپ کے بدیز ہیں آپ لوگوں کے جی ہے نا. آپ اپنے کسی ساتھی کو سنا سکتے ہیں باقی کا لیسن. اوکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم اس کو باجی دیکھ میں نے لیتے نہیں ہیں. پڑھا تسنیم. باجی میں نے نہیں اچھا پڑھا. اچھا تسنیم آپ مس ہو گئی ہوں گے. آپ پڑھ لیجئے. جی وَالتَّوَّابُ مَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. من ہے یہ ہے من اسماء اللہ. جی من اسماء اللہ عز وجل. وَتَعْبُدُ بِهِ بِأَنَّ تَحْسَ الْمَسِيءٍ عَلَى طَوْبَةَ وَتَقْبَلَ تحسن مسیح. تَحْسُ یہ الْمَسِيء دیکھیں یہ ہے مسیء جی على توبتی توبتي وتقبل عذري من أسمائي إليك وندمي على جزاءته عليك وندم على جراءته عليك جرته عليك. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں ہوپفلی الحمدللہ سب پورے ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. اب ہم اس لیسن پہ آتے ہیں جو کہ اس کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلا اللہ تعالیٰ کا نام اس میں جو اب ہم نے کیا پچھلے تو آپ کر ہی چکے ہیں. المتکبر ہم نے کیا ٹھیک ہے نا. اب المتکبر نام کے ساتھ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بہت سمپل ہے اور آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے گا. جی ایمان آپ بتائیے. ایمان جی دانش. باجی جی ہم اس میں ایسے کر سکتے ہیں کہ جو برے کام ہے اور جو برا اخلاق ہے جیسے اس میں انہوں نے بھی دیا ہے کہ بری باتوں سے جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر اس سے بڑے بن کر تکبر تو انسان کے لیے جائز نہیں ہے. تو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی اس جو یہ والی صفت ہے اس کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط اخلاق دکھائے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس سے ہم اوپر اٹھ جائیں اور اس کو چھوڑ دیں اور پھر اس طریقے سے ہم اس نام کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے یہ بھی. اور اس طرح سے اور بھی تو ہے نا جیسے اس میں ہمیں کوئی ہم گھٹیا باتوں سے جو اچھے جی جوکس نہیں ہوتے فحش اچھی گوئی. لینگویج نہیں ہوتی فحش گوئی ہے جی ان سب چیزوں سے کیا کریں اوپر اٹھ جائیں. آپ بتائیں آپ نے کبھی سوچا تھا اس طرح سے عبادت کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی. نہیں یہ نام تو جس طریقے سے اس میں ہم نے جب پڑھے ہیں نام بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کے پڑھے ہیں اور صفات کو تو اس طریقے سے کبھی سوچا ہی نہیں. اور یہ فحش گوئی کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اب آج کل بہت بہت عام ہو گئی ہے. آپ یقین کریں گھروں میں نارملی فیملیز کے اندر اس کو اتنا لائٹ لینا شروع کر دیا نا اس چیز کو کہ اب بڑے چھوٹے کا لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس چیز کو بہت بودر کرتی ہے یہ. لیکن کبھی اس طریقے سے اس کو اللہ کے نام کے ساتھ لنک کر کے نہیں سوچا کہ یہ ایسے بھی تو دیکھیں ہم اللہ کی عبادت میں ہی خلل ڈال رہے ہیں یہ کام کر کے بھی. لیکن اس کو پڑھ کے بہت الحمدللہ بڑی خوبصورتی سے سمجھ آیا. بالکل بالکل. آپ سب سارے ناموں کو نا آہستہ آہستہ کر کے شیئر کر سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ اپنے ارد گرد جو ہے. ٹھیک ہے ٹھیک یعنی بلند ہو جاؤ بڑے بن جاؤ ان سب چیزوں سے. ٹھیک ہے پھر بہت ہی پیارے نام اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام پیارے ہیں مگر بہت ہی پیارا نام کیا آ رہے ہیں کون سے دو نام آ رہے ہیں شازیہ بابر آپ بتائیے اس کے بعد. جی والرؤوف الرحیم. یعنی کہ مجھے تو اتنی حیرت ہوئی جب یہ سنا کہ اس طرح کے ہماری روزمرہ کے معاملات ہیں ہم دوسروں سے اچھی طرح بھی پیش آنا ہوتا ہے سب کچھ لیکن یہ جب ہم صحیح طریقے سے کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت بن جائے گا. مجھے یہ اتنا اچھا کانسیپٹ لگا نا کہ ہر معاملہ ہمارا جو ہے ہر کام ہمارا عبادت
हो सकता है, यानी कि दूसरों से हम मेहरबानी से पेश आए, ये हमारे लिए इबादत होगी। अब देखिए ना कि घर में हम अच्छा तरीके से बोलते हैं, बच्चों से प्यार कर रहे होते हैं, ये मुझे जहन में कभी नहीं आया कि ये काम हमारा भी इबादत हो सकता है। मुझे इतना अल्लाह पे प्यार आ रहा था कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान है कि वो चाहते हैं कि मेरा बंदा हर है ना कि इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, तो हर अमल उसका इबादत ही बना दिया अल्लाह ने, कि मेरा बंदा हर वक्त ही जी इबादत में ही लगा रहे, कोई भी काम करें हम, वो हमारी इबादत ही है, यानी कि दूसरों से और बहुत ही बिल्कुल, मेहरबानी से। जी और कितना मेहरबानी। कहाँ मतलब इनका तो खैर ऑथर ने बहुत ही ज्यादा इसको ब्रॉड कर दिया है कि कहाँ तक तुम्हारी रहमत पहुंचे, हाँ जी, यानी हत्ता चूंटी तंतरी तक, और रहमत का। चुंटी तक चूंटी जी मक्खी और चौपाए इन तक से मैं हैरान। चूंटियां हम क्या होते हैं, जहाँ कोई ज्यादा चूंटी नजर आई हमने जी उनको पाउडर डाल के मार दिया, चूंटी से, मक्खी से और चौपायों से, इन तक से तुम रहम से बात, इंसानों से तो करनी है लेकिन जानवरों और चौपाए जी उन तक से रहम से पेश आओ। बहुत ही खूबसूरत, जी बहुत ही अगर जो खूबसूरत, बहुत मजा आ रहा है ये पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बिल्कुल। और जी वही बात है ना, दिल नरम हो रहे हैं ना, इसीलिए तो किताब का नाम है फिकुल कुलूब, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्ट्स। और इसमें जो है देखिए, अगरचे जो है जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, ये सब चीजें, इनको मारना जो है जाहिर है मारा जाता है, इट्स अलाउड, मगर जो है जैसे आग से मारने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ना, हदीस के मफहूम में यही आता है कि आग से जो है नहीं इन चीजों को जो है खत्म करना चाहिए। और इसमें आगे जो है फफी कुल्ली कबदिन रदबदिन रतबदिन अजरुन, इसका क्या ट्रांसलेशन है जी? फरहत मसूद आप बता सकती हैं ये, या कोई और? रुखसाना यास्मीन। फफी कुल्ली कब कबदिन रतबदिन अजर। यानी जी हर तर्ज करवाने के लिए बाइस अदर है, यानी कि जो भी दिल में थोड़ी सी भी नरमी रखता है वो ये सब अल्लाह की रहमत थोड़ा के थोड़ा खातिर। सा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। कोई और? मैं अ, बताऊं रेशमा? जी बता दीजिए। हर जिगर वाले के लिए रहमत का सुलूक बाइस अजर है। जी जी हर जानदार के लिए, हर जानदार के लिए, ठीक है ना, जिसके अंदर भी लाइफ है, या चाहे वो जो है देखें इंसान हो। अब सोचे छोटी चीजों के साथ रहमत का सलूक करने को कहा जा रहा है, मसलन आपके घर में बिल्ली है या बाहर है, ठीक है, चिड़िया है, कोई परिंदा आपने पाला हुआ है, कोई प्लांट आपने घर में लगाया हुआ है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, उसमें भी प्यार आना चाहिए। लोग करते हैं ना, जिन लोगों को शौक होता है, हो सकता है आप भी उन लोगों में से हो, बातें भी करते हैं, प्यार भी करते हैं उनको, और जो है ख्याल करते हैं कि देखो ये सूखा ना रह जाए, इसको जो है इसको भी नरिशमेंट दी जाए, ठीक है। तो तर जिगर हर तर जिगर जिसमें भी लाइफ है उसके साथ क्या करना है, रहमत का मामला फरमाना है, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसा ऐसा बनाए, आमीन। फिर आप आगे आ जाए अल गफ्फार पे। जी बड़ी जबरदस्त बात है जो कि है मैं हमारे मैं बताऊं माशरे में हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है जी। मेरा था कौन सा है? जी सबको टर्न आएगी, ठीक है। अब आप ऐसा करते जाएं, आप बोलते जाएं, अपने हैंड्स नीचे करते जाएं, वरना फिर मैं कंफ्यूज होना शुरू हो जाती हूँ जी। कौन मैं कह रहा बताऊं था अभी? हमारा ताहिर। अच्छा ठीक है, अभी हुमैरा ताहिर से पूछ लेते हैं, फिर बाकी सिर्फ जो हैंड्स रेज होंगे वही आंसर करेंगे, जिनका नाम मैं कॉल आउट करूंगी, ठीक है। हुमैरा। जी बाजी, इसमें गफ्फार जो है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के जो नाम है, इसके साथ इबादत का ये है कि इसमें जो इसका मानी बताया गया ना कि ऐब छुपा कर और उनके गुनाहों, इसमें फिर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी उस्ताज़ा ने बताया था कि ना सिर्फ अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाते हैं बल्कि हमारी पिछली तमाम खताएं रेज कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और मतलब समझें कि वो थी ही नहीं, अल्लाह ताला इस तरह का मामला करते हैं। तो फिर हमारे लिए भी यही है कि हम जो लोगों के साथ मामला करते हैं कि उसमें ना सिर्फ उनको माफ करें बल्कि जो पीछे हो चुका उसको बिल्कुल ही खत्म कर दें कि वो कुछ चीज थी ही नहीं, समझें कि वो कभी हुआ ही नहीं था। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत बिल्कुल सिफत बताई गई है। बिल्कुल, और ये सबसे मुश्किल काम होता है ना, ये जो होता है, ये वो होता है ना कि जो किस्मत वाले होते हैं, जो नसीब वाले होते हैं, उनको ही ये तौफीक होती है कि वो इस तरह से किसी को, लोगों को माफ कर दें। बट ये जो चीज है ना बिसित्री और उयूबिन नास, इसको भी जरूर देखें, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोगों के ऐब जो है ना खोल खोल के डिस्कस कर रहे होते हैं,
اور یہ گھروں میں بڑی کامن ٹاکس ہوتی ہے، ڈرائیور کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ماسیوں کے میٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم مطلب ایک ٹاکنگ کے فار دا سیک آف ٹاکنگ جو ہے اور بتانے کے لیے نا، تو یہ اس پہ ضرور سوچیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، قیامت والے دن کیا فائدہ ہوگا؟ جو لوگوں کے عیب دنیا میں ڈھانپے گا، قیامت والے دن اس کو کیا فائدہ نصیب ہوگا؟ جی تسنیم آپ بتائیں۔ باجی وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ محبوب انشاءاللہ وہ تو بنے گا، ظاہر ہے جب ساری صفات پر عمل کرے، خاص اس کا ایک فائدہ جی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی پردہ جی ڈال دے اللہ گا۔ اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کو درگزر کر کے مطلب اللہ سب تعالیٰ کچھ۔ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، کیونکہ جیسا عمل ہوتا ہے نا ویسی اس کا ریوارڈ ہوتا ہے نا۔ تو ہم اگر لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے عیبوں پر جو ہے پردہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ جو لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ اس طرح کی بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں، والحلیم، جی الحلیم نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ جی فرحت آپ نے آنسر کیا ہے؟ نہیں، جی میں نے نہیں کیا ٹھیک ہے، بتائیے۔ مثلا تو اس کے ساتھ عبادت کرنے میں یہ ہے کہ بردباری اختیار کریں، اور حج کے مقابلے میں جو ہمیں اذیت دے یا ہم پر ظلم کرے یا گالی دے یا برا بھلا کہے، تو مولا بھی اور صبور حلیم ہے، انتہائی محسن اور کرم کرنے والا، تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کے برائیوں سے درگزر کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے۔ تو ہم بھی اس کی عبادت کے ساتھ لوگوں کے لیے رحم دلی سے پیش آئیں، اور ان کے لیے ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھیں آپ ایک سیکنڈ، دیکھیں ہر نام جو ہے نا، دیکھیں ملتا جلتا بھی ہے اور مگر اس میں ایک خاص بات بھی ہے۔ جیسے اب حلیم میں آپ نے کہا نا کہ بردباری اختیار کرے، من ازاکا، جو اذیت دے تجھ کو یا ظلم کرے تجھ کو یا گالی دے، ہے نا، یا برا بلا کہے، جی ٹھیک ہے۔ تو جی اس کو عملی زندگی میں آپ بتائیں کہ کیا کریں گی؟ کوئی برا بلا عملی کہے تو زندگی کیا میں جو کریں گی؟ ہمیں کہہ رہا ہے ہم اس کے جواب میں اس کو وہی ریٹرن نہیں کریں گے، ہم اس میں بردباری اختیار کر کے خاموشی اختیار کر لیں گے، یا پھر نہ اس کے لیے بہت آرام سے اس کو جواب دیں گے، تاکہ ہم لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ یہی ہماری پھر عبادت میں آ جائے گا۔ جی بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بردباری عطا فرمائے، آمین، کہ ہم فوراً جو ہے ریاکٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے پھر آ رہا ہے وَالتَّعَبُّدْ بِالصَّبْرِ، یہ اسی کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے والعفو، جی العفو نام کے ساتھ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ عظما آپ بتائیے، عظما تسکین۔ جی السلام علیکم۔ یہ اس کے وعلیکم ساتھ اللہ السلام۔ تعالیٰ کا یہ بہت خوبصورت نام ہے، معاف کرنے والا۔ یعنی کہ آج کل کے دور میں جیسے قسمہ پرسی اور جیسے لان تان چل رہی ہے، کوئی بھی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ کے اگر اس نام کو اگر دیکھا جائے کہ اس میں کتنی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو تم اسے معاف کر دو۔ یعنی کہ معاف کرنے کی اللہ کی اتنی خوبصورت یہ ٹھیک ہے، صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے محبت رکھوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں اس کا کیا کیا اجر دوں گا، تو ہمیں ضرور جی اسے لانا چاہیے، اور معاف کرنے کے بعد بالکل۔ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے جو واقعی اللہ نے کہی اور ہم نے اس پر عمل کیا۔ ثواب تو ملے گا، مگر اللہ کی بات مان لیں گے تو ہمیں اندر ہمارے کتنی اندر وہ خوبصورتی پیدا ہوگی کہ ہماری دنیا اور آخرت بھی جو ہے وہ سنورنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بہت پیاری چیز ہے۔ صدف بات کر جی ٹھیک ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر عظما۔ جی جی مسرت۔ صدف جی باجی میں یہ کہوں گی کون کہ کیا؟ مسرت بات کر رہی ہوں جی جی کہ گھر کے مردوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اندر اتنا غصہ اور اتنی مہ ہوتی ہے، اور اتنا وقت گزر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہماری شادی کے بعد سے عمریں نکل گئی۔ ان کو سمجھانے میں وہ آخر تک سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اور بس یہی سب مشکل ہو جاتا ہے بہت۔ دیکھیں اگر استقامت کے ساتھ نیکی کے کام پہ جمے رہیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ، ظاہر ہے صبر کے ساتھ معاملہ کرتے رہیں اور گے دعا تو کرتے رہیں اللہ گے ساتھ سبحانہ ساتھ۔ اور دعا، یس جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت پیاری بات یاد دلائی۔ سب سے پہلے تو دعا، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والے ہیں،
ٹھیک ہے، اور نیچرز بھی اللہ تعالیٰ نے، فطرتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کی طبیعتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا آنا چاہیے، اور وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کی مدد جو ہے نا وہ ضرور آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آج ہی ہم اس میں پڑھ رہے تھے اپنے سورہ حامیم سجدہ کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اگر کیا تھا، اچھی طرح سے معاملہ کیا جائے لوگوں کے ساتھ، مفہوم ہے اس کا آیت کا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ولی حمیم بن جاتا ہے، آپ کا نا دلی دوست بن جاتا ہے. تو جب مطلب جیسے ہم کسی کو اچھا بننے کی بھی اگر تلقین کر رہے ہیں یا کوئی اچھا کام کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ریاکٹ کرتا ہے. اس وقت ہم اگر صبر سے اس وقت برداشت کر جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہی دل ہے نا لوگوں کے، اللہ تعالیٰ کے دل اللہ کے قدرت میں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل سکتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہت موم کر دے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو. اور سب سے زیادہ دعا اللہم الف بینا قلوبنا والی جو ایک مسنون دعا ہے، وہ جو ہے وہ مانگے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اب ہم آگے آتے ہیں والمحسن پہ. جی والمحسن. صدف. جی صدف آپ بتائیے. جی جی السلام علیکم. سب سے وعلیکم پہلی بات السلام. میں یہ کہوں گی کہ یہ جو پہلا، یہ تو ماشاءاللہ سے لیسن جو ہی ماشاءاللہ سے اس نے جیسے نا ہمیں بدل کے رکھ دیا ہے ایک دم، کہ بالکل زاویہ ہی چینج ہو گیا ہے ہماری دیکھنے کا نا. تو ماشاءاللہ سے بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ ایکچولی ہمیں کرنا کیا ہے، اور کہ بہت سی چیزیں نا مبہم تھی. اب جیسے یہ نا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ العفو جو ہے معاف کرنا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. کہ میری پوری زندگی گزر گئی سوچتے ہوئے میں کہ آیا کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میں اسے کہہ تو دیتی ہوں مگر میرے دل کے اندر کی نا وہ خلش نہیں جاتی، اس کو دیکھ کر غصہ آنا اور بات کو دبانا، اور بلکہ میں اس سے بیمار پڑ گئی کہ زیادہ دبا کرنا. صبر کو میں برداشت سے ملا دیا میں نے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ صبر اور برداشت میں فرق کیا ہے. تو یہاں پر ایک چیز یہ تو کھل کر کہ نا، جب آپ عفو کرتے ہو قرآن شریف سے ماشاءاللہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک چیز تو کھل کر سامنے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ راستے بھی بتاتا ہے اگر ہم جڑے ہیں اس قرآن سے. تو کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا کہا اپنے والد سے، کہ ان کے ساتھ شیطان لگے ہوئے تھے. صحیح ہے نا، اس طرح کا کوئی مفہوم تھا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کہا کہ ان کے ساتھ شیطان تھے. تو یعنی کہ ایک دم بلیم نہیں کیا اپنے بھائی پر، کہا کہ ان کو شیطان نے جکڑ لیا تھا. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو اب میں اس زاویے سے دیکھتی ہوں کہ اے اس کو شیطان نے جکڑا ہوا ہے، مجھے اس پر رحم آنا چاہیے نہ کہ اس پر غصہ. تو پھر میں اس کے لیے دعا بھی کرتی ہوں، اور خاص طور پہ ماشاء اللہ سے جو باجی نے ایک دعا بتائی کہ اللہ آپ کی پیشانی کو خاک میں ملا دے، تو یہ پہلے تو ہنسی بھی آئی، یہ بد دعا لگ رہی ہے، مگر پھر اس کی ڈیپتھ سوچ کر اتنی خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ سے نا کہ نا آپ اپنی بات بھی کہہ دو اور اگلے کو دعا بھی دے دو. تو ماشاء اللہ سے یہ بہت مجھے پسند آئی دعا. اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد جو نیگیٹیوٹی بہت پھیلاتے ہیں، تو ان کو سمجھنا، ان کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مگر جب اس پازیٹیو چیز سے ہم جڑے ہوئے ہیں نا ماشاء اللہ سے، تو اس سے ہمارا دل خوش ہو گیا ہے. اب برداشت نہیں ہوتا، اب صبر ہو رہا ہے، اور ایکچولی پازیٹیو طریقے سے ہو رہا ہے. اگر کوئی برا بھی کر رہا ہے تو ایکچولی ہم اس کے لیے برا نہیں چاہ رہے، اس کے لیے اچھائی کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ عفو میں بھی یہی ہے بس کہ ان کو معاف کرنا اب آسان ہو گیا، الحمدللہ. اور پھر ان کو سمجھانا کہ آیا ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے، اس کی طرف ذہن جا رہا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے بہت جی ایک وسعت بالکل. آئی ہے اور ماشاء اللہ مومن سے. بھی جو ہے آپ کیئرفل بھی تو ہو جاتے ہیں نا، بار بار ایک جگہ سے اگر تنگ ہو رہا ہے تو پھر آپ کیئرفل ہو کے بھی معاملہ کرتے ہیں نا ان کے ساتھ. ظاہر ہے مومن جو ہے نا، ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. اگر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، وہ آپ بالکل آپ معاف فرمائیں، اچھی طرح رہیں، مگر تھوڑا محتاط ہو کے رہیں کہ جو ہے بار بار جو ہے پھر اذیت نہ، اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے چلتے ہیں. والقیوم. جی والقیوم. ٹیچر شاہین رضوی میں بتاؤں؟ جی بتائیے. چلیں شاہین، ویسے شاہین میں نے ابھی کہا تھا جو نام لے کر اس سے نہیں پوچھیں گے. اب آپ چلیں اب بتا دیجیے. جی پلیز میوٹ کر دیجیے. جی کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے اتفاق سے وہ آج ابھی مطلب صبح سے بیٹھ کے میں نے یہ والا دہرایا ہے، اور میں بڑی حیران پریشان کہ بھئی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتانے کے بعد
ہے اس کو عمل میں کیسے لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمیں دے دی ہیں, بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسے عمل میں لانا ہے. بچے کو ماں تھوڑا 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 کر کے سمجھاتی ہے, ہنٹ دیتی ہے کہ اب بیٹا تمہیں اس کے بعد یہ کرنا ہے, اس کے, اور نہ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے والا. میں بلکہ آج کہہ بھی رہی تھی کسی سے کہ اتنی میں حیران پریشان کہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو یہ بتاتا جا رہا ہے, ہم کریں کیا, یہ غلطی ہو گئی ہے کریں کیا, اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو. تو بہت مجھے آج جی ٹھیک ہے. ہوئی کہ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم آ جاتے ہیں آگے, نیکسٹ نام پہ ہم آ جاتے ہیں القیوم. جی الکا آپ بتائیے. الکا بتانا چاہیں گی؟ رابعہ نادر آپ بتا دیجیے. السلام علیکم میم, میرا مائک نہیں تھا کھل رہا. اوکے چلیے آپ الکا بتا دیجیے. القیوم کا القیوم بتائیے. اللہ. ہاں جی, القیوم اللہ عز و جل کے ناموں میں سے بہترین نام. اس کے ذریعے عبادت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اللہ پہ تبار اس طرح سے ہونا چاہیے, اس کے حکم پر اس کی بہترین رعایت کے ساتھ, مسالے کے ساتھ جو اس نے ہمارے لیے قائم کی ہے, قضاء حاجات کے ساتھ, یعنی کہ وہ قائم ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے, اس نے جو سوچا ہے, اور اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی بری عادات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے, اپنی اچھی آؤٹ لک دیتے ہوئے, بہت کلام کو پیچھے چھوڑتے ہوئے, اللہ کی باتوں کے اعتبار سے ہمیں اللہ کی مرضی سے کام کرتے ہوئے اس کام میں پھر آسانی آ جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, تھوڑا سا اور کلیئرٹی سے کوئی اور ایکسپلین کر دے. جی رابعہ آپ بتائیے. جی میڈم, اس میں بیسیکلی مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ آپ کسی کی رسپانسبلٹی کے طور پر آپ اس کی ساری نیڈس کو فلفل کرتے ہو, مطلب کسی کو بھی اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیتے ہو, پھر اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے لگ جاتے ہو تاکہ اس کا وجود قائم رہے, اس کے لیے آسانی رہے زندگی گزارنے میں. ٹھیک ہے, شاباش, یہی بات ہے یہاں پہ. ابھی یعنی کیا یہی بات بتائی گئی تھی نا کہ آپ کسی کا ٹرسٹ نہ لوز کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ ہمیں کسی کا کیئر ٹیکر بنایا گیا ہے یا ہمیں کسی کام کا کیئر ٹیکر بنایا گیا ہے, رسپانسبلٹی دی گئی ہے, تو ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کو قائم کریں, یعنی اس کا خیال کریں. ٹھیک ہے, پھر ہم آ جاتے ہیں القہار پہ. جی اس طرح سے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, بالکل بھی نہیں. جی تسنیم یا کس کے ہینڈز ریزڈ ہیں آپ؟ جی ایمان, دانش یا تسنیم, آپ بتا دیجیے القہار کا کیسے عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ایمان. جی کس چیز کا؟ اچھا, یہ مشکل لگ رہا ہے کیا؟ جی روبینہ شاید میں بتاؤں. ٹھیک ہے, روبینہ آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ نا کہ اپنے آپ کو روکنا ہے ہر برائی سے, دشمن کے دشمن کے ظلم سے, پھر اپنے نفس کو بچانا ہے قطع کرنے والوں سے, اور جو کاٹے اس سے اس سے ملنا ہے, اور جو اللہ کی اطاعت میں اپنے مولا کی اطاعت سے جوڑنا ہے. دیکھیے اس میں آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے نفس کو روکنا ہے. ہمیں کس چیز کے روکنا ساتھ؟ ہے برائی سے. ہمیں قہار جو ہے بننا ہے, کیونکہ نفس کیا ہے, ہمارا نفس جو ہوتا ہے نا وہ بے چین ہوتا ہے برائی کرنے کے لیے. جی برائی قرآن میں کرنا. بھی آتا ہے نا, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. وہ کیا کرتا ہے, وہ نفس جو ہے نا کہتا ہے کہ آپ برا کرو, تو پھر ہمیں اپنے جی نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. القہار یعنی خیر کمانی, یعنی کنٹرول کرنے کے معنوں میں یہاں جی پہ آ رہا ہے نا. کنٹرول کرنا ٹھیک ہے, ہے, روکنا ہے اور دشمن کو دوسرا ظلم ہے, سے. ہاں یہ بھی, جی یہ بھی آ رہا ہے, ظلم نہیں کرنے دینا دشمن کو. ظلم نہیں کرنے دینا, دشمن, اب ہاں اپنے نفس جی کو قطع کرنے سے بچانا ہے بھائی, اپنے جی, نفس کو. اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے نمبر 1, اور نمبر 2 جو ہے دشمن کو بھی ظلم سے روکنا ہے. یہ بات آ گئی اس جی نام کے اندر. ٹھیک ہے, جی اچھا چلے جی الحمدللہ. اب اس کو ہم اپوزٹ طریقے سے, کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہی ہے اور ماشاءاللہ اتنی سارے نام ہیں اور اتنی پیاری پیاری صفات ہیں, تو ہم اس کو نا, اب میں آپ کے سامنے فیس پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو چیٹ پہ بھیجیے کہ کون سا نام ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو بس نام ہی ٹائپ کرنا ہوگا نا. وَالتَّعَبُّدُ بِهِ بِوَدَادِ مَوْلَاكَ وَمَوَدَّةِ رُسُلِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ. جی کون سا نام ہے یہ؟ الودود, بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, دیٹ واز کوئک. اب بتائیے آپ کہ
بِأَن تَكُونَ قَوِيًّا فِي دِینِکَ، یہ کہ تم ہو جاؤ قوی اپنے دین میں، قویًا شدیداً علی اعداء الدین. جی پہلے ہی آ گیا القوی. الحمدللہ، ماشاءاللہ لگ رہا ہے اترا ہے آپ کے اندر الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا یہ اب اس کا بتائیے. وَالتَّعَبُّدُ بِهِ يَكُونُ بِكَثْرَةِ الْحِبَاتِ وَالصِّلَاتِ مُقَدِّمًا الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَالْأَنْفَعَ فَالْأَنْفَعَ وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَةٌ وَالصِّلَةٌ. جی ابھی نہیں آپ کو نہیں. اچھا اب دیکھتے کس کو. یس الحمدللہ وردہ کو مل گیا سب سے پہلے. الوہاب ہے یہ. دیکھیں اس میں یہی آ رہا ہے نا کہ یکونو بکثرت الہبات، ہو جاؤ کثرت سے تحفے دینے والے نا، اور ہبا دینے والے. مقدماً الاقرب فالاقرب، اور اس میں کس کو قریب، کس کو پہلے دینے کی کوشش کرنی چاہیے؟ رشتہ داروں کو. ٹھیک ہے تو یہ ایک ہوم ورک تو یہ ہو گیا کہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو تحفہ دیں. کوئی بھی تحفہ آپ دینا چاہیں جو بھی آپ کی استطاعت میں ہو ان کو دیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو صفات ہیں، ابھی ہمیں بس ہے ٹائم، ہم اور بھی کر لیتے ہیں مگر میں ہوم ورکس پہلے آپ کو دے دیتی ہوں. ایک تو یہ تحفہ دینے کا یاد رکھیے گا، یہ الوہاب سے ریلیٹ ہو گئی ہے نا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کم از کم 3 صفات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے نام، 3 اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آپ کو شعوری طور پر عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو عبادت کا طریقہ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے، اور اس کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پھر شیئر کیجیے گا. ٹھیک. اب ہم اپنا اسی لیسن میں سے اور کر لیتے ہیں کہ وَالتَّعَبُّدُ بِهِ، چارٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ہم ابھی. وَالتَّعَبُّدُ بِهِ أن تكون هاديا إلى صراط الله المستقيم وداعيا إلى الله وإلى دينه وشرعه. الحمدللہ الہادی. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنائے. آمین. ٹھیک ہے. اچھا. وَالتَّعَبُّدُ بِهِ يَكُونُ بِإِجَابَةِ مَوْلَاكَ فِيمَا دَعَاكَ إِلَيْهِ مِنْ قرباتی. جی یکونو بِإِجَابَةِ مَوْلَاكَ فِيمَا دَعَاكَ المجیب. ویری گڈ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو نام لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نام جو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا، کوئی اور نام. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو، آپ بہت متاثر ہوئے، آپ اس کے بارے میں اپنا ریفلیکشن دیجئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ تعالیٰ کی صفت. مومنہ فیصل آپ انمیوٹ ہیں، آپ کو شیئر کرنا چاہیں گی؟ رومانہ اختر آپ شیئر کیجئے. جی استاذہ، بس مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الشافی جو بہت زیادہ پیار آتا ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سبحان اللہ، میں سوچتی ہوں کہ بیماری آئے اور وہ نہ جائے تو ہمارا کیا حال ہو. ذرا سا سر میں درد ہو، بخار ہو، اور ایک دن گزرتا ہے انسان کہتا ہے میں کب سے بیمار ہوں، اور برداشت اس کی چلی جاتی ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یاد کرتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں تو وہ شافی ہماری دعا سنتا ہے. تو یہ میری فیوریٹ ناموں میں سے ہے میرے رب کے. الحمدللہ. الحمدللہ. بالکل بالکل الحمدللہ. واقعی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ بیماری آتی ہے اور گزر جاتی ہے. الحمدللہ. بالکل. اچھا اور پتہ ہے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا نام یاد آ جانا نا اس وقت، جیسے جو سچویشن ہم فیس کر رہے ہوں اور اس وقت ہمیں یاد آ جائے کہ مجھے اپنے رب کو اس نام سے پکارنا چاہیے، یا مجھے اس وقت ایسا معاملہ کرنا چاہیے کیونکہ میرے رب کی یہ صفت ہے، تو مجھے جو ہے مجھے اس وقت ایسا معاملہ کرنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہے جی. ایمان دانش آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی
एक तो अल्लाह ताला का जो नाम अर्रज़ाक है, मेरा इस पे बहुत यकीन है। कुछ चीजें जब पढ़ी हैं और फिर कुछ लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए रिस्क के मामले में, तो मेरा इस पे बहुत बहुत अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है कि रिस्क जो है ना वो अल्लाह की तरफ से ही है, और वो जितना है उतना ही है। तो ये जो हमारी एक बहुत दौड़ लगी हुई है हर वक्त, सिर्फ रिस्क के पीछे हमारी जिंदगी घूम रही है पूरी। तो मतलब हमारा जी हर मर्द हर गलत काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको रिस्क ज्यादा चाहिए। औरतें जो हैं वो इसी मामले में घरों में झगड़े हैं हर चीज को लेके। अगर हमें इस एक चीज को अपनी जिंदगी में सिर्फ बांध लेना, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया इसके बाद से, जब से मैंने इस चीज के ऊपर पक्का यकीन कर लिया कि ये रिस्क अल्लाह की तरफ से है। जितना मेरे नसीब का है ना वो कहीं नहीं जाएगा मेरे से, और वो मुझे मिल के रहेगा। तो बहुत चेंज आया मेरी लाइफ में इससे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जैसा अल्लाह ताला के साथ गुमान करो, अल्लाह ताला वैसा ही मामला फरमाते हैं ना। और और एक सुकुल कुलूब चीज, में जी आप बात करें। जी 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 जी, प्लीज। एक मैं अल हकीम के बारे में शेयर करना चाहती थी कि आजकल जैसे अल हकीम नाम हमने बहुत दफा पढ़ा है, लेकिन आजकल जो ये गजा की एक सिचुएशन चल रही है ना, तो जो जी ऑनलाइन में चीजें देख रही होती हूँ और फिर बीच में एक दफा मेरे सामने ऐसे पोस्ट आई कि इस सब कॉन्फ्लिक्ट के बाद खास तौर पे औरतों ने बहुत ज्यादा इस्लाम कबूल किया, कि जब वो उन्होंने वो माएँ देखी जो कि अपने बच्चे हाथ में मुर्दा लेके भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही थी, तो उन्होंने कुरान खोला और पढ़ा कि ऐसी क्या ताकत है इनके पास जिसकी वजह से इनमें इतना शुक्र और इतना सब्र है, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर हुए, तो मुझे फिर अल्लाह ताला का ये नाम जो है वो एक अलग ही तरीके से समझ आया कि अल्लाह की हिकमत को वाकई में हम नहीं पहुंच सकते, वो वाकई बहुत हिकमत वाला है। वाकई। और इन ये नाम नाम ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक तो इससे ये हो रहा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहचान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बढ़ रही है, और दूसरा ये कि हमारा अल्लाह ताला के साथ मजबूत ताल्लुक जो है वो डेवलप हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वर्दा खालिद आप क्या कह रही हैं? जी मैं एक और नाम से रिलेटेड बात करना चाह रही थी, अल्लाह ताला का अल खबीर। हम तदब्बुर में पढ़े थे कि अल्लाह ताला अल अलीम भी है, अल खबीर भी है, लेकिन जो अल खबीर है वो अल अलीम से ज़्यादा दकीक है, यानी ज़्यादा डीप है। दैट मीन्स कि अल्लाह ताला, ये तो हमें पता है अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, और खबीर से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर और बहुत डीप हमारी सोच, हम हमारे ख्याल से भी पहले हमें जानते हैं। और फिर ये बात कि क़यामत वाले दिन ना सिर्फ हमारे अमाल बल्कि यौम तुबला सराइर होगा और हर चीज़ बाहर आ जाएगी, और ये चीज़ आपको हर टाइम अल्लाह ताला के लिए इतना कॉन्शियस कर देती है, और आप हर टाइम इस चीज़ में होते हैं कि अल्लाह ताला नोज़ जी अंदर क्या है, ना सिर्फ बाहर का अमल बल्कि अंदर भी। और आपको प्रेजेंस फील होती है अल्लाह ताला की अपने साथ, और वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आपको सही रखती है आपको सही गलत में, और सोच में कि मैं कुछ गलत भी ना सोचूं किसी के बारे में, अल्लाह ताला ही नोज। और मतलब वो क्या सोचेंगे तो ये बहुत एक प्यारी चीज़ है जो अल्लाह ताला की अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंस बिल्कुल। हमेशा फील कराती है। जी जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल। और ये उससे आपके होमवर्क से भी तो रिलेट हो गई ना आपकी बात, जो आपको होमवर्क दिया गया था, जो एक लाइन आपको लिख के लगानी थी, वह हयाउका, है ना, वह महाबतका अयराका हैसु नहाका। जी ठीक है ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी मेरे ख्याल में टाइम आपका ओवर हो गया है। कोई लास्ट बात अगर कोई कर रहा है तो कर दे, फिर मैं लेसन जी फिर मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। जी कोई ऐड करना चाह रहा है कोई चीज? जी जी बाजी, मैं कहना जी चाह रही हूँ कि जी जो मुसरत अल हादी है, अल जी हादी है जो, तो हम लोग भी किसी को देखते हैं करते हैं कि कोई दुपट्टा नहीं पहनी हुई सर पे, जैसे शादियों में सब ओपन ही होते हैं और अबाए पहन के आते हैं, वहाँ हॉल में उतार देते हैं, तो यही दिल से दुआ निकलती है, कहना अल्लाह हिदायत दे उनको। बहुत ये जुमला बहुत हम लोग कहते हैं, सभी कहते होंगे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, कहना कि ये कैसे हैं, उनको एहसास नहीं है ये वो। फौरन मेरे दिल से तो यही दुआ निकलती है कि अल्लाह हिदायत दे इनको। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला ही हिदायत देने वाले हैं, हमें भी और बाकी सबको भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें, हमारे घर वालों को, अल्लाह ताला अपने तमाम मोमिनीन मोमिनात को हिदायत के रास्ते पर चलाए।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آمین اور ہمیں ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے۔ سبحانک آمین اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔